اللہ پاک اپنے قرآن کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پہلے آپ کے سامنے کہ اللہ نے کن خوبیوں کی وجہ سے کون سی جنت عطا فرمانی ہے ان کا تذکرہ سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے، کیونکہ رب کا قرآن ایمان والے سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے لذت اور اسی طرح انہیں سکون ملتا ہے دل کو۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندے، کون سے بندے جن کو اللہ پاک فرماتے ہیں جنت ملے گی۔ جنت کیسی جنت ہے جس کا آپ نے کبھی سوچا نہیں، کبھی کسی کان نے سنا نہیں اور اسی طرح کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ایسی جنت۔ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ بندے جو ہر پہلو کے اندر کروٹ بدلتے ہیں، یدعون ربهم، رات کو سوئے ہیں کروٹ بدلتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، خوفا و طمعا، خوف اور طمع اور لالچ کے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کا خوف جس کے اندر ہوگا، اللہ کا ڈر جس کے اندر ہوگا، فرمایا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ دوسرا جو خوبی ہے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دوسری خوبی جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پہلے اللہ کا خوف پیدا کریں، جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا پھر وہ زنا نہیں کرے گا، جب اللہ کا خوف آ جائے گا چوری نہیں کرے گا، جب اللہ کا خوف آ جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا، جب اللہ کا خوف آ جائے گا پھر وہ بندہ روزہ نہیں چھوڑے گا، جب اللہ کا خوف آ جائے گا دکان کے اوپر کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، جب اللہ کا خوف آ جائے گا جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ نے جو انہیں مال دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ نہیں؟ یہ نفلی عبادت ہے، یہ نفلی عبادت ہے، فرضی عبادت تو ہم نے کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اسی طرح سچ بولنا ہی ہے، لیکن جو یہ اللہ نے دو خوبیاں بیان کی ہیں یہ ایک نفلی ہیں۔ فرمایا کہ وہ بندہ قیام کرتا ہے، رات کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور دن کے اندر اللہ نے جو مال دیا غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرتا ہے، اے اللہ انہیں کون سی جنت ملے گی؟ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ، وہ جنت فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس سے جانتا بھی نہیں، مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ، جو مخفی رکھی اللہ پاک نے، اور مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، فرمایا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے، جزاء بما كانوا يعملون، جنت اللہ نے کیوں دینی ہے؟ فرمایا وہ میرے بندے عمل کرتے رہے، وہ میرے بندے محنت کرتے رہے، وہ میرے بندے رات کو اٹھ کے قیام کرتے رہے، دن کو محنت مزدوری کر کے مال اکٹھا کیا، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے انہیں پیسہ دیا ہے، خود بھی کھاتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، یتیموں میں تقسیم کرتے ہیں، اس لیے فرمایا بیما کانو یعملون، وہ عمل کرتے تھے۔ اس لیے آج ہم کہیں عمل بھی نہ کریں جنت مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے، اس کے باوجود وہ اپنا محنت کرتے ہیں، وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، کلمہ پڑھ لیا بس جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا یہ توحید چابی ہے، چابی، اور اس کے دندان بھی ہوتے ہیں، بغیر دندان کے چابی جو ہوتی ہے وہ تالا نہیں کھول سکتے، اور اس طرح توحید اللہ پاک نے چابی دی ہے، جنت کا دروازہ کھولنا ہے، تالا کھولنا ہے، اس کے دندان کون سے؟ آپ نے فرمایا نماز اس کے دندان ہے، روزہ اس کے دندان ہے، زکوٰۃ اس کے دندان ہے۔ جب تک آپ اس کے دندان درست نہیں رکھیں گے اس وقت تک یہ چابی فائدہ
نہیں دے گی۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں بیما کانو یا مالون، چابی تو لے لیا، محنت کرنی پڑے گی، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اقرار تو کر لیا ہے، پھر عمل کر کے اظہار کرنا پڑے گا۔ تو اللہ پاک یہاں فرماتے ایسی جنت انہیں دوں گا۔ کسی نے اپنا ما اخفی لہم، جو مخفی ہے، حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ جنت دیکھی نہیں، ولا اذن سامعت، کسی کان نے اس کا تذکرہ صحیح سنا نہیں، فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل کے اندر اس کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا۔ ایسی اللہ نے جنت تیار کی ہے، ایسی جنت تیار کی ہے۔ یہ کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یہ کن کے لیے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رونے والے، اللہ سے مانگنے والوں کے لیے۔ آئیے نا جنت کے نام آپ کے سامنے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کئی ناموں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے جنت، جنت کا معنی ہوتا ہے باغات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو آپ کو انعام ملے گا، کھلے باغات ہوں گے، عیش و عشرت، آپ اس کے اندر سکون ملے گا، آپ کو اطمینان ملے گا، یہ ہے جنت۔ دوسرا نام اللہ پاک نے اس کا رکھا جنت، نعیم، نعمتوں والی جنت۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، پھر ساتھ ہی اللہ نے عمل کی بات کی، کیا کہا؟ ایمان لے کر پھر عمل کرنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ جس طرح آپ زمین کے اندر آپ بین بوتے ہیں، اس کے بعد فصل لینی ہو، اسے سپرے بھی لگاتے ہیں، اسے ہر طرح کی حفاظت کے لیے اس کی محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان لے آنا ہے، ایمان کے بعد عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لہم جنات النعیم، انہیں نعمتوں والی جنت مل جائے گی۔ ایک نام دار السلام ہے، سلامتی والا گھر ہے۔ فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، جو بندے ایمان والے، عمل صالح کرنے والے، اللہ پاک انہیں سلامتی والا گھر دیں گے۔ کہیں فرمایا جنت کا ایک نام دار المقام ہے، پاک فرماتے ہیں ایک نام اس کا دار المقام ہے، اور اسی طرح ایک نام اس کا عدن ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ خلد بھی نام ہے، اس کا معنی بھی ہمیشہ، اور عدن کا معنی بھی ہمیشہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے کہ اللہ پاک نے جو جنت عطا فرمانی ہے، جنت کے اندر جو چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے یہ اللہ پاک نے نام رکھا ہے، اور ایک نام جنت الفردوس ہے۔ کیا نام ہے؟ فردوس کہتے ہیں بلند جگہ، عزت والی جگہ۔ تو اللہ پاک نے اس کے نام، جتنے کسی چیز کے نام زیادہ ہوں تو وہ اس چیز کی فضیلت کے اوپر اپنا دلالت کرتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے جنت کے کئی نام رکھے ہیں کہ یہ جنت کوئی عام چیز نہیں، یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی جنت الفردوس کے لیے، یعنی اس کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے یہ ہے جنت کے نام۔ دوسرا جنت کے اندر کیسے داخل ہوں گے، جب جنت کے اندر آنا ہے کس طرح داخل ہوں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ جنت کے اندر آئیں گے، جنت کی طرف آئیں گے، کس طرح آئیں گے؟ ٹولیاں بنا کے آئیں گے، گروہ در گروہ آئیں گے۔ اللہ کا قرآن سورہ زمر کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا دنیا کے اندر کوئی بندے جاتے ہیں ٹولیاں بنا کے، میلے کی طرف جاتے ہیں، عرسوں کی طرف جاتے ہیں، دو لوگ ٹولیاں بنا کے ککڑ اور اسی طرح دوسرے جانوروں کی لڑائیاں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو ٹولیاں بنا کے جنت کی طرف جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں خوش نصیبوں میں داخل فرمائے۔ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربہم، وسیق الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جو اپنا فرمایا وسیق الذین
الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اللہ پاک فرماتے ہیں انہیں لے کر جایا جائے گا کن کو؟ اتقوا جو متقی ہیں، کس کی طرف؟ الی الجنۃ جنت کی طرف، زمرا گروہ در گروہ، ٹولیاں ٹولیاں جائیں گی۔ یہ جنت کے اندر داخل ہونے کا طریقہ ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں آگے جب جنت میں داخل ہونا ہے کس طرح داخل ہوں گے؟ جنت کا دروازہ کون کھلوائے گا؟ جنت کے دروازے کی کتنی لمبائی چوڑائی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کی چوڑائی 600 کلومیٹر اتنی لمبائی چوڑائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو جہنم کے اندر لوگ چلے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے 70,000 لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، شاید اس سے زیادہ بھی نکالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری سفارش سے لوگ جہنم سے نکلیں گے، جہنم سے نکل کے جنت کے اندر داخل ہوں گے، باب الایمن دروازے سے داخل ہوں گے۔ جب داخل ہوں گے اس طرح بالکل ایک دوسرے کے پیچھے نہیں بلکہ ایک تار، اتنی بڑا دروازہ۔ آپ نے فرمایا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور داخل کروانے والا، داخل ہونے والا اور دروازہ کھلوانے والا کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، کیونکہ آپ قرآن پاک کہتا ہے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، گروہ گروہ جائیں گے، کوئی جس کا کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے پیچھے جائے گا، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے آپ کے پیچھے چلے گا، آپ آگے آگے ہوں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں اندر سے آواز آئے گی من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آپ فرماتے میرا نام جو ہی سنا جائے گا دروازہ کھل جائے گا۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو دربان کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اللہ پاک نے جب سے یہ جنت بنائی، یہ دروازہ بنایا، مجھے یہاں کھڑا کر دیا کہ کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولنا جب تک میرا آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے۔ آپ کا نام لیا گیا، دروازہ کھل گیا۔ اتنا اعلیٰ نام میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جب معراج کی رات تھی، براق آیا، براق کیا کرتا ہے؟ بدکنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں بدکتا ہے، جبریل کہتے ہیں اے براق تجھے کیا علم، آج سے پہلے اس سے اعلیٰ کوئی سواری تیرے اوپر سوار نہیں ہوا، اتنا اعلیٰ سوار تیرے اوپر سوار نہیں ہوا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام لیا گیا، اسی وقت براق کے پسینے چھوٹ گئے، اسی وقت ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ فرماتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے سے آواز آئی کون؟ میں کہ میں محمد۔ دروازہ کھل گیا، جنت کے اندر ہم داخل ہو گئے۔ جب جنت کے اندر داخل ہونے والے داخل ہوں گے، آگے سے پروٹوکول کیا ملے گا؟ کوئی بندہ جاتا نا کسی کا مہمان بن کے تو آگے سے پروٹوکول ملتا ہے، سپاہی ہیں، چوکیدار ہیں، وہ استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جسے اللہ پاک پروٹوکول دے گا جنت، اس کے اندر استقبال کیسا ہوگا؟ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں اس کے اندر فرشتے بھی سلامتی کہیں گے، سلام، خوش آمدید، اور اللہ پاک بھی کہے گا سلام ہو آپ کے اوپر، سلام ہو۔ آئیے قرآن مجید سورہ زمر کے اندر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد دروازہ کھولنے والے کیا کہیں گے؟ کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، فرشتے سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں فادخلوها خالدین، اس جنت کے اندر داخل ہو جو ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے، کوئی بندہ آپ کو نکال نہیں سکے گا۔ کوئی بندہ آپ کو دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم بنتا ہے، اس کی دوسری کرسی کھینچ کے خود بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے وہاں ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے جس کو جو مقام دے دیا ہے کوئی چھین سکے گا نہیں، اللہ نے جو درجات دے دیے جنت کے اندر وہ کوئی بندہ بلکہ کوئی ہستی بھی اسے چھین نہیں سکے گی۔ تو فرمایا اس کے اندر رہو
تو کیا ہمیشہ ہمیشہ، اور یہ تھا فرشتوں کا سلام، اللہ پاک کیسے سلام پیش کرے گا؟ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم۔ اب فرشتوں نے سلام کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں اب میرا بھی سلام ہے، میں رحمان رحیم ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ یہ جب بندہ جنت کے اندر داخل ہو گیا ہے، سلامتی سلامتی کی آوازیں آ رہی ہے، جنتی جنتی کو سلام کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے سلام کر رہے ہیں، اللہ سلام کر رہا ہے۔ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، ایک دوسرے کو کیا کریں گے؟ تحفہ کیا دیں گے؟ سلام۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیا ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایمان کی کمزوری ہے، اور اگر کر رہے ہیں تو سمجھ لیں اللہ پاک کا آپ کے اوپر فضل اور رحمت ہے، کیونکہ سلام کریں گے اللہ پاک آپ کو نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور یہ نیکیاں آپ کو جنت کے اندر لے کر جائیں گی۔ تو آئیے کیا فرمایا، لوگ جا رہے ہیں جنت کے اندر داخل ہوئے، فرشتے سلام کر رہے ہیں، اللہ پاک سلام کر رہے ہیں، جنتی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے؟ 8 دروازے ہیں۔ ایک کا نام باب الصلاۃ ہے، باب الصدقہ ہے، باب الجہاد ہے، باب الریان ہے، یعنی جو بندہ جس کیٹاگری کے اندر زیادہ محنت کرے گا، اللہ پاک اس دروازے سے اسے آواز دی جائے گی۔ 8 دروازوں کے اندر بھی آواز دی جائے گی۔ یہ جب حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جنت کا منظر ایسے ہوگا، جنت میں داخل ہونے والے باب الصلاۃ سے بھی گزریں گے، باب الصدقہ سے گزریں گے، باب الجہاد سے گزریں گے، باب الریان سے گزریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی خوش نصیب ہوگا جو 8 دروازوں سے پکارا جائے۔ ویسے تو جنت کے اندر ایک دروازے سے گزر جائے تو یہ بھی خوش نصیبی ہے، لیکن کوئی ایسا خوش نصیب ہو جو 8 دروازوں سے آواز دی جائے، تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے ابو بکر، مجھے امید ہے تو بھی 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ 8 دروازے۔ تو وہ کون سے خوش نصیب ہے جنہیں اللہ 8 دروازوں سے؟ ایک ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو جوڑا خرچ کرتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 20 روپے دینے ہیں، 2 نوٹ کر لیں، 2 نوٹ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا جو جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک قیامت والے دن جنت کے 8 دروازوں سے اس کا نام لیا جائے گا۔ اور ایک آخر کے اندر حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا وہ خوش نصیب عورتیں جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، جن کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ کتنی ہیں خوبیاں؟ 4۔ آپ خود یاد کریں، گھر کے اندر بیان کریں، شاید اس حدیث کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر جو ہے سکون، اور اسی طرح آپ کے گھر سے جو ہے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، بلکہ شاید میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور قیامت والے دن اس عورت کو اللہ جنت کے 8 دروازوں سے بلائے گا۔ وہ کون سے 4 کام ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ کتنے وقت کی؟ کوئی نفلی نہیں، صرف 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، فرائض ادا کرتی ہے، دوسرے نمبر کے اوپر فرمایا رمضان کے روزے رکھتی ہے، تیسرے نمبر کے اوپر آپ نے فرمایا وہ عورت اپنے خاوند کے گھر کے اندر جو بھی چیز ہے اس کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کا خاوند گھر کے اندر موجود نہیں، اس کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اس کے مال کا خیال رکھتی ہے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر آپ نے فرمایا اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے۔ 4 کام جو عورت کرے گی، نماز پڑھنی ہے، روزے رمضان کے مہینے کے روزے سال کے بعد آنے ہیں وہ رکھنے ہیں، اور باقی 2 کام وہ اپنے گھر کے اندر معاملات درست کرنے ہیں، اپنے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ کام جو بھی عورت کرے گی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا فلاں عورت 4 کام دنیا کے اندر کر رہی تھی، میں اللہ اسے جنت کے 8 دروازوں سے گزاروں گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی کمی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ خاوند کی جو ہے عظمت کیا ہے، یا خاوند کو پتہ چل جائے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، اللہ کی قسم ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ اتنی لڑائی، اتنے جھگڑے
چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر طلاقیں تک. میں ایک بات سنا, ایک عورت اتنا حوصلہ اتنا جگر, عورت کہتی ہے, لڑکی تھی, کہتی ہے اگر پیو دا پتر نے طلاق دے, یہ طلاق کا لفظ جو ہے عورت کی زبان کے اوپر عورت کے دے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, بڑی بات ہے. پھر وہ نوجوان بھی کہتا ہے میں پیو دا پتر ہوں, انہوں نے کہا طلاق طلاق طلاق. یہ کیوں لڑائیاں ہوتی ہیں؟ ہمیں اپنے ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں ان کا علم ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا جو عورت اپنے خامد کی اطاعت کرے گی تو اور اپنی عزت کی حفاظت, نماز پڑھے گی, روزے رکھے, 4 کام ہیں, اتنے مشکل بھی نہیں, اگر انسان کوشش کرے کوئی مشکل نہیں. تو آپ نے فرمایا جنت کے اندر 8 دروازے, 8 سے یہ پکاری جائے گی. تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں. پہلے کیا تھا کہ جنت کے اندر کیسے داخل ہوں گے, کون دروازہ کھلوائے گا, دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس دنیا کے اندر دیکھو نا, کہیں اپنے اپنے دروازے بنائے ہیں, یہ دروازے سے گزر جائے گا, فلاں دربار ہے, فلاں جگہ ہے, تو جنت کے اندر چلا جائے گا. ہم اس جنت کو جنت نہیں مانتے جس جنت کا دروازہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ کھلوائیں. کوئی ایم این اے, ایم پی اے, چیئرمین کھلوائے دروازہ, ہم اس جنت کو جنت ہی نہیں تسلیم کرتے. ہم تو اس جنت کو جنت تسلیم کریں گے جس جنت کا دروازہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھلوائیں, جس جنت کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں. ہم اس کو جنت مانیں گے. جس کی جنت کو قرآن نے جنت کہا ہو, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نے جنت کہا ہو, ہم اسے جنت مانیں گے. جیسے حدیث پاک ہے, آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, یہ میرا ممبر ہے, وہ میرا حجرہ پاک ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ, اس حجرے اور یہ ممبر کے درمیان جتنی جگہ ہے, آپ نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. آج بھی اگر آپ نے جنت کا کوئی محسوس کرنا ہو کہ میں جنت میں داخل ہوں, اللہ پاک سے دعا کریں, اللہ پاک جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی لے جائے, جو گئے اللہ انہیں دوبارہ لے جائے. مسجد نبوی میں جائیں, یہ ممبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانا جو ممبر تھا, وہ جگہ وہ انہیں نشان لگایا ہے, اور سامنے روضہ پاک ہے, وہاں آپ جہاں بیٹھیں 2-4 منٹ بیٹھیں, آپ کے دل کو سکون مل جائے گا. تو جو اللہ پاک نے جنت ہمارے لیے تیار کی ہے, اس کے بارے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ما اخفی لہم من قرۃ اعین, کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں, کسی کان نے اس کا سنا ہی نہیں. ما اخفی لہم من قرۃ اعین, جب جنت میں جائیں گے تو فرمایا انہیں سکون مل جائے گا, آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی, دل کا سکون ہوگا. یہ ہے جنت. اور اسی طرح آپ نے فرمایا جب انسان جنت میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے اسے کھانا کیا ملے گا, پینے کے لیے کیا ملے گا؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ جنتیوں کو مچھلی کا جگر وہ پیش کیا جائے گا. دوسرے نمبر کے اوپر کھانا, بیل جو جنت کے اندر چرتے ہیں, جنتی بیل, ان کا گوشت دیا جائے گا. پینے کے لیے فرمایا کہ وہاں سلسبیل نہر نام اس کا, وہاں سے پانی دیا جائے گا. اور سورۃ دہر کے اندر اللہ پاک نے فرمایا انہیں پینے کے لیے زنجبیل کا شربت دیا جائے گا. زنجبیل کہتے ہیں ادرک یا سونڈ کو. آج بھی دیکھیں نا عرب ممالک کے اندر وہ پیتے ہیں گاوا, ایک وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے, وہ صرف تھوڑا سا پیتے, کھانے کے بعد تھوڑا سا پیتے ہیں, ہر چیز ہضم. اللہ پاک نے جنت کے اندر بھی جب جنتی کھانا کھائیں گے, کھانے کے بعد اللہ پاک انہیں سلسبیل دے گا, زنجبیل والا شربت دے گا, وہ جو ہی پئیں گے وہ ہر چیز ہضم. اور وہاں کوئی پیشاب خانہ نہیں آئے گا, صرف ایک ڈکار آئے گا, اسی وقت پسینہ, وہ خوشبو والا پسینہ آئے گا, تو ہر چیز ہضم ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث, اس کے مطابق سنا کے بات ختم کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا, آ کے سوال کرتا ہے اللہ کے نبی تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں, جب یہ زمین آسمان تبدیل ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, روح کی طرح پہاڑ اڑ جائیں گے, تو لوگ کہاں جمع ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ لوگ پل صراط کے قریب ایک اندھیری جگہ ہوگی, وہاں جمع ہوں گے. اچھا, وہ پل صراط سے گزرنے والے سب سے پہلے خوش نصیب کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ غریب مہاجر ہوں گے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر میدان کے اندر غریبوں کا بڑا لحاظ رکھا ہے. آپ نے فرمایا غریب مہاجر یہ سب سے پہلے پل صراط سے گزریں گے. اگلا سوال کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ جنت کے اندر جب بندے داخل ہو جائیں گے انہیں سب سے پہلے کھانا کون سا دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا مچھلی کا جگر دیا جائے. پھر کون سا؟ فرمایا بیل کا گوشت دیا جائے گا. فرمایا پانی پینے کے لیے کون سا؟ آپ نے فرمایا وہاں ایک نہر ہوگی سلسبیل, وہاں اللہ انہیں پانی دے گا.
وہ یہودی عالم کہتا ہے اللہ کی قسم آپ نے جو کہا سچ کہا ہے، ایسے ہی ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت اور جنت الفردوس کے لیے، کیونکہ انسان محنت کوشش کرتا ہے رب کی رضا کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے، تو اللہ پاک ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور اس طرح جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو بندہ جنت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے 4 کام وہ کر لے۔ پہلے عورتوں کے لیے کہا ہے، اب مردوں کے لیے آپ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا من اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے کھلاؤ گے محبت قائم ہوگی۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے فرمایا جب کلام کرنا ہے تو نرم کلام کرنا ہے، زبان کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے۔ جس بندے کی زبان کے اوپر سختی ہے اس بندے کے قریب کوئی بندہ نہیں جائے گا۔ میں نے دیکھا جس بندے کی زبان سخت ہے، چھوٹا بچہ جو سمجھتا بھی نہیں وہ بھی قریب نہیں جاتا، تو سمجھدار بندہ کیسے جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا 2 کام یہ، تیسرا آپ نے فرمایا نفلی روزے رکھے، چوتھا آپ نے فرمایا قیام رات کو تہجد پڑھے، 2 ہی پڑھ لے، زیادہ نہیں پڑھ سکتا، 2 ہی پڑھ لے۔ یہ 4 کام جو بندہ کر لے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جنت کے اندر ایک محل دیا جائے گا، ایسا محل جو بندہ باہر سے دیکھے اندر نظر آئے اور اندر سے دیکھے باہر سے ہر چیز نظر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ نرم رویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح غریبوں مسکینوں کا لحاظ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، نفلی روزے رکھنے کی اور رات کو قیام کرنے کی اللہ توفیق